السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی احادیث میں غیب کی خبریں، اسلامی فتوحات کی پیشن گوئیاں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان جن علائم و مصائب میں گرفتار اور جس بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اس وقت کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند نہتے فاقہ کش اور بے سر و سامان مسلمان کیسر و کسرہ کی جابر حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے۔ لیکن غیب جاننے والے پیغمبر صادق نے اس حالت میں پورے عزم و یقین کے ساتھ اپنی امت کو یہ بشارتیں دی کہ اے مسلمانوں، تم عنقریب قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور کیسر و کسرہ کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے دست درس میں ہوں گی۔ مصر پر تمہاری حکومت کا پرچم لہرائے گا۔ تم سے اور ترکوں سے جنگ ہوگی جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، اور ان جنگوں میں تم کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ بخاری جلد الف صاد 405 باب علامات نبوت۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی یہ سب غیب کی خبریں عالم ظہور میں آئیں۔ کیسر و کسرہ کی بربادی۔ عین اس وقت جبکہ کیسر و کسرہ کی حکومتوں کے پرچم انتہائی جال و جلال کے ساتھ دنیا پر لہرا رہے تھے اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ غیب کی خبر سنائی کہ جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خرچ کیے جائیں گے۔ دنیا کا ہر مورخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ اور کیسر کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا، کیونکہ نہ ہو کہ یہ غیب داں نبی صادق کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو خداوند علام الغیوب کی وحی سے آپ نے دی ہیں۔ بھلا کیوں کر ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی خلاف واقع ہو سکیں۔ یمن، شام، عراق فتح ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن و شام و عراق کے فتح ہونے سے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ یمن فتح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اپنے اہل و عیال اور تابعین کو لے کر مدینہ سے یمن چلے آئیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے مدینہ سے شام چلے آئیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کے لیے ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ لوگ اس کو جان لیتے۔ پھر عراق فتح ہوگا تو لوگ اپنے گھر والوں اور جو ان کا کہنا مانیں گے ان سب کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے مدینہ سے عراق آ جائیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کی سکونت ان کے لیے بہتر تھی۔ کاش وہ ان کو جان لیتے۔ مسلم جلد الف صاد 445 باب ترغیب الناس۔ یمن سن 8 ہجری میں فتح ہوا اور شام و عراق اس کے بعد فتح ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبریں دے دی تھی جو حرف بحرف پوری ہوئیں۔ فتح مصر کی بشارت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب مصر کو فتح کرو گے، اور وہ ایسی زمین ہے جس کا سکہ قیرات کہلاتا ہے۔ جو تم لوگ اس کو فتح کرو تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک تعلق اور رشتہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مصر کی تھی، جن کی اولاد میں سے سارا عرب ہے۔ اور جب تم دیکھنا کہ وہاں ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے 2 آدمی جھگڑا کرتے ہوں تو تم مصر سے نکل جانا،
چنانچہ حضرت ابو ذر نے خود اپنی آنکھ سے مصر میں یہ دیکھا کہ عبد الرحمن بن شرجیل اور ان کے بھائی ربیعہ ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق مصر چھوڑ کر چلے آئے۔ مسلم جلد 2 صاد 311 باب وصیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح ہونے سے برسوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گلٹیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے، وہ اسی جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ بخاری جلد الف صاد 450۔ خوفناک راستے پر امن ہو جائیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے راستوں میں ڈاکہ زنی کا شکوہ کیا۔ یہ سن کر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک پردہ نشیں عورت اکیلی جبرہ سے چلی آئے گی اور مکہ آ کر کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا قبیلہ طئی کا وہ ڈاکو جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے کہاں چلے آئیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقیناً تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، اور اے عدی، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر تلاش کرتا پھرے گا کہ کوئی اس کے صدقے کو قبول کرے، مگر کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا جو اس کے صدقہ کو قبول کرے، کیونکہ ہر شخص کے پاس بکثرت مال ہوگا اور کوئی فقیر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ اے لوگو، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی حیرہ ہے کہ ایک پردہ نشیں عورت اکیلی طواف کعبہ کے لیے چلی آئی ہے اور وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسرا بن ہرمس کے خزانوں کو کھول کر نکالا۔ یہ 2 چیزیں تو میں نے دیکھ لیں۔ اے لوگو، اگر تم لوگوں کی عمریں دراز ہوئیں تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے کہ کوئی فقیر نہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرے۔ بخاری جلد الف صاد 507 تا 508 باب علامات نبوت۔ فاتح خیبر کون ہوگا؟ جنگ خیبر کے دوران ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اس خوشخبری کو سن کر لشکر کے تمام مجاہدین نے اس انتظار میں نہایت ہی بے قراری کے ساتھ رات گزاری کہ دیکھیں کون وہ خوش نصیب ہے جس کے سر اس بشارت کا صحرا باندھتا ہے۔ صبح کو ہر مجاہد اس امید پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ شاید وہی خوش نصیبی کا تاجدار بن جائے۔ ہر شخص گوش بر آواز تھا کہ ناگہاں شہنشاہ مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قاصد بھیج کر انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرما دی، جس سے فی الفور وہ اس طرح شفا یاب ہو گئے
کہ گویا انہیں کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہو گیا۔ بخاری جلد 2 صاد 405 باب غزوہ خیبر۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن قبل ہی یہ بتا دیا تھا کہ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کو فتح کریں گے، یعنی کل کون کیا کرے گا۔ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کل یہیں سے اپنا سلسلہ شروع کریں گے، تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔